بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے گنجا بیکاری ایپیسوڈ 3۔ کیا دیکھ رہے ہو سر رحمان؟ رحمان کے کانوں سے دوبارہ آواز ٹکرائی اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے ہر ذرے سے آواز نکل رہی ہو۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ تم کون ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ اور میں کہاں ہوں؟ سر رحمان حیرت سے بھرپور لہجے میں بولے۔ سر رحمان، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہو تو کیا تم یقین کر لو گے؟ آواز تمسخرے سے بھرپور تھی۔ تم نے مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ سر رحمان نے حقارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر رحمان، تم قانوناً مر چکے ہو اور تمہارے عزیز و اقارب تمہیں باقاعدہ دفن کر چکے ہیں، لیکن تمہیں میرا ممنون ہونا چاہیے کہ تم زندہ ہو۔ یا میرا دماغ خراب ہے یا تم پاگل ہو، بھلا مر کر بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ سر رحمان قدرے پریشان لہجے میں بڑبڑائے۔ انہیں وہ واقعات یاد آ رہے تھے جب وہ دفتر سے واپس آئے تو رات کو ایک نیا ملازم ان کے لیے دودھ لے کر آیا۔ پوچھنے پر اس نے بتلایا کہ وہ پرانے ملازم کا بھائی ہے اور وہ ایک نہایت ضروری کام کی وجہ سے ایک دن کے لیے باہر گیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کی جگہ آج صبح سے میں کام کر رہا ہوں۔ اور سر رحمان مطمئن ہو گئے۔ دودھ پینے کے بعد وہ لیٹ گئے۔ کافی دیر تک انہیں نیند نہ آئی، لیکن پھر وہ سو گئے۔ اچانک ان کے سینے میں زور کا درد ہوا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ درد لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرنا چاہا، مگر درد کی بے انتہا شدت کی وجہ سے رسیور ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور دھماکے سے ساتھ والے کمرے سے عمران کی والدہ اٹھ کر آ گئیں۔ انہوں نے جب سر رحمان کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا کر ثریا کو آواز دی۔ سر رحمان کو اتنا یاد ہے کہ انہوں نے ثریا کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر انہیں کچھ یاد نہیں کہ ان پر کیا گزری۔ اب ان کی آنکھ اس نامانوس کمرے میں کھلی جہاں ایک پراسرار آواز انہیں یقین دلا رہی ہے کہ وہ مر کر زندہ ہوئے ہیں۔ سر رحمان کس سوچ میں ڈوب گئے؟ تم واقعی مر چکے ہو؟ اگر یقین نہیں آ رہا تو میز کی دراز کھول کر اخبار نکال لو اور خود اپنی آنکھوں سے اپنے جنازے اور اپنی لاش کی تصویریں دیکھ لو۔ سر رحمان نے پھرتی سے میز کی دراز کھولی۔ وہاں مختلف اخبارات کا ایک بنڈل موجود تھا۔ سر رحمان نے جب اخبارات پر نظر ڈالی تو ان کی آنکھیں پریشانی، خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واقعی وہاں اخباروں نے ان کی موت کی خبریں شہ سرخیوں سے شائع کی ہیں۔ پھر ان کی لاش کے فوٹو اور جنازے کے فوٹو بھی موجود تھے۔ جنازے میں عمران، سر سلطان اور دیگر افسران صاف پہچانے جاتے تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ سر رحمان کا دماغ چکرانے لگا۔ انہوں نے اپنی ران پر چٹکی بھری کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ نہیں رحمان، تم خواب نہیں دیکھ رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تم قانوناً مر چکے ہو، مگر اب زندہ ہو، پراسرار آواز نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر رحمان کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بالکل آسان ہے۔ تمہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ دینے والا میرا آدمی تھا۔ دودھ میں تمہیں ایک مخصوص دوا دی گئی تھی جس سے تمہارے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ تمہیں سرکاری طور پر مردہ قرار دے کر دفن کر دیا گیا۔ ہم نے تمہاری لاش قبر سے نکال لی اور اس دوا کا اثر دور کر دیا۔ تمہارا دل پھر کام کرنے لگا اور اب تم زندہ ہو۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی تہ میں میرا ایک خاص مقصد ہے جس کا تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اب میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن تم کون ہو یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم مجھے باس کہہ کر پکار سکتے ہو۔ مگر میں کسی کو باس کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ سر رحمان کا چنگیزی خون جوش میں آ گیا۔ اب تمہیں عادی ہونا پڑے گا سر رحمان، پراسرار باس کی کرخت آواز سنائی دی۔ سر رحمان کو اچانک اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرہ نیلے رنگ کی گیس سے بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سانس روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر دوبارہ میز پر گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور مارٹن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بے ہوش سر رحمان کو اپنی کمر پر لادا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
مختلف کمروں سے گزرتا ہوا وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر کمرے کے درمیان موجود ایک پلنگ پر سر رحمان کو لٹا دیا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر مختلف کمروں سے ہوتا ہوا دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کا پراسرار باس موجود تھا۔ پہنچا ہے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، مارٹن نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ آپریشن کے انتظامات کر لیے گئے ہیں یا نہیں؟ باس نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں باس، سب انتظامات مکمل ہیں۔ 1000 آدمی آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اسلحہ دے دیا گیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں باس، انہیں 03 دے کر اس کا طریقہ استعمال بھی سمجھا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہی آپریشن کامیابی سے انجام پذیر ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا باس، مارٹن نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ عمران کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ باس نے سوال کیا۔ نمبر 11 اس کی طرف گیا ہوا ہے، امید ہے کہ اسے کامیابی ہوگی، مارٹن نے جواب دیا۔ مارٹن، اگر نمبر 11 کامیاب ہو جائے تو سمجھو کہ ہم آدھی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ باس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ باس، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ مارٹن کی منحنی سی آواز التجا سے بھرپور تھی۔ پوچھو، باس نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ باس، عمران کی اس ملک میں کیا پوزیشن ہے اور صرف ایک آدمی ہماری تنظیم کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ مارٹن نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ مارٹن، تم اس ملک میں پہلی بار آئے ہو، اس لیے تم عمران کو نہیں جانتے۔ میرا ایک بار پہلے بھی عمران سے واسطہ پڑ چکا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ بظاہر عمران ایک مسخرے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن وہ ہماری تنظیم کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپریشن شروع کرنے سے پہلے عمران کا بندوبست کرنا مناسب سمجھا ہے۔ میں نے عمران کے والد سر رحمان کو قانونی طور پر مروا کر دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ اب سر رحمان میرے پاس بطور یرغمال موجود ہیں۔ جہاں بھی عمران ہمارے لیے خطرناک ثابت ہونے لگا، وہاں ہم اس کے والد کو بطور چارہ استعمال کریں گے، باس نے مارٹن کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا عمران کو قتل نہیں کرایا جا سکتا یا سر رحمان کو ویسے اغوا کر لیا جاتا؟ مارٹن نے مزید سوال کیے۔ مارٹن، اگر سر رحمان کو اغوا کیا جاتا تو اب تک عمران ہمارے اڈوں تک پہنچ چکا ہوتا۔ اب تو عمران مطمئن ہے۔ رہی بات عمران کے قتل کرنے کی تو وہ تمہارے ذمہ ہے، تم اسے قتل کرو گے، باس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ باس، آپ نے یہ کام میرے ذمہ لگا کر مجھے دلی مسرت بخشی ہے۔ اب عمران میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا، مارٹن نے خوشی سے للکاری مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور کل کے آپریشن کو آخری شکل دو۔ اس آپریشن کو ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہیے، باس نے حکم دیا اور مارٹن سر جھکائے باہر نکل گیا۔ باس نے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور دروازہ بند ہو گیا، اور پھر اس نے منہ اور سر پر لپٹا ہوا نقاب اتارا اور پھر اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیپٹن شکیل جولیا کا ٹیلی فون ملتے ہی عام آدمی کے لباس میں اپنے فلیٹ سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد وہ کابل مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی عقابی نظریں وہاں گھومنے والے بھکاریوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں، لیکن ابھی تک اسے کسی بھکاری پر کوئی بھی شک نہیں پڑا۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کیفے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کی کرسی دروازے کے بالکل سامنے تھی، جہاں سے وہ بازار کے سامنے کے رخ کا اچھی طرح نظارہ کر سکتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے چائے کا آرڈر دیا اور خود بیٹھ کر بازار کا نظارہ کرنے لگا۔ بیرے نے چائے کا ایک کپ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، اسے اس چائے کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور غور سے اس کیس پر غور کرنے لگا جس کے تحت وہ بھکاریوں کا جائزہ لینے پھر رہا تھا۔ اسے اس کیس کی ابجد بھی معلوم نہیں تھی، بس اچانک ہی جولیا کا ٹیلی فون آیا کہ بھکاریوں کو چیک کیا جائے اور اگر کوئی بھکاری میک اپ میں محسوس ہو تو اس کا تعاقب اور نگرانی کی جائے، لیکن اسے ابھی تک ایسا کوئی بھکاری نظر نہیں آیا تھا جس پر وہ میک اپ کا شک کرتا۔ اگر آپ چائے نہیں پیتے تو میں پی لوں؟ اچانک کیپٹن شکیل کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی اور اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک قبول صورت نوجوان اس کی کرسی کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تشریف رکھیے، کیپٹن شکیل نے سپاٹ لہجے میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ مجھے رضوی کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام فیروز ہے، کیپٹن شکیل نے بھی اپنا فرضی نام بتلایا۔ کیپٹن شکیل نے بیرے کو بلا کر رضوی کے لیے چائے کا آرڈر دیا۔
آپ کیا شغل کرتے ہیں؟ رضوی نے قدرے بے تکلف ہوتے ہوئے پوچھا۔ انڈے بیچا کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے اکتا کر جواب دیا اور نوجوان کا بے اختیار قہقہ نکل گیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے سپاٹ چہرہ لیے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور وہ نوجوان ہنستے ہنستے یک لخت یوں خاموش ہو گیا جیسے چابی ختم ہونے والا پورا الارم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نوجوان نے کیپٹن شکیل کی پروقار چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ کیا انڈے بیچنا بری بات ہے؟ کیپٹن شکیل نے اپنے لہجے میں مزید سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا، اور وہ نوجوان گفتگو کے عالم میں کیپٹن شکیل کے منہ کو دیکھتا رہ گیا کہ اب کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اتنے میں بیرے نے چائے کی ٹرے لا کر رکھ دی۔ کیپٹن شکیل چائے بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس نوجوان نے بات ٹالتے دیکھتا اطمینان کی طویل سانس لی۔ لیجئے، چائے پیجئے۔ کیپٹن شکیل نے چائے کی پیالی اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، نوجوان نے قدرے جھمتے ہوئے کہا اور پیالی لے لی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان کا حدود اربا کیا ہے، اور کیا اس کا میری میز پر آ کر بیٹھنے کی کوئی خاص وجہ ہے یا ویسے بائی دا وے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ فیروز صاحب، ایک بات پوچھوں؟ امید ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے۔ نوجوان نے اچانک چائے پیتے پیتے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ پوچھئے، کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ صبح سے بکاریوں کو غور سے دیکھتے پھر رہے ہیں، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نوجوان نے بڑے پر اصرار انداز میں پوچھا اور کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن تیر گئی۔ آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آ گیا؟ کیپٹن شکیل کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں نے بازار میں خود دیکھا ہے، رضوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کو اچانک نامعلوم خطرے کا احساس ہونے لگا اور اس نے آہستہ آہستہ جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ فیروز صاحب، جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، آپ ذرا اپنے چاروں طرف ایک نظر دوڑا لیں۔ نوجوان کا لہجہ انتہائی پر اصرار تھا۔ کیپٹن شکیل نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا اور اسے ساتھ والی میزوں پر خطرناک شکلوں والے 4-5 آدمی نظر آئے جو اسے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل پھنس چکا تھا، لیکن اس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور رضوی کو دیکھنے لگا۔ رضوی کی نظروں میں تمسخرانہ جھلک نمایاں تھی، جیسے وہ کیپٹن شکیل کو پھنسا کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اب تم میرے سوالوں کا جواب دو، رضوی نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اگر نہ دوں تو؟ کیپٹن شکیل کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، رضوی نے کیپٹن شکیل کے خلاف توقع اطمینان پر جھلا کر کہا۔ کیا کر سکتے ہو؟ کیپٹن شکیل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ صرف ایک گولی کافی ہوگی، رضوی نے کہا۔ گولی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی مسٹر رضوی، کیپٹن شکیل نے رضوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم خاموشی سے اٹھ کر ہمارے ساتھ چلو۔ رضوی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی ارد گرد کی میزوں سے 4 آدمی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن شکیل بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ساتھ جائے یا لڑ بھیڑ کر حساب برابر کر دے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ساتھ جانا زیادہ بہتر رہے گا تاکہ ان کے کسی اڈے کا پتہ چل سکے۔ چلو، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیپٹن شکیل کے اٹھتے ہی ارد گرد والے لوگ اس کے پہلو سے آ لگے۔ باہر چلو، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل چپ چاپ باہر کی طرف مڑ گیا۔ کیفے سے نکل کر تھوڑی دور ہی فٹ پاتھ کے ساتھ ایک ہلکے سبز رنگ کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل کو اس میں سوار کر دیا گیا اور اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا گیا اور پھر کار تیزی سے سڑکوں پر بھاگنے لگی۔ بات سنو مسٹر، ایک کرخت سی آواز گونجی اور جانے والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے ایک نوجوان مگر انتہائی مجہول صورت بھکاری نظر آیا جس کے سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پھوڑوں کے نشان تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی سی تیر رہی تھی۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ بھکاری کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے سختی بھی نمایاں تھی۔ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ بھکاری کا لہجہ بدستور کرخت تھا۔ بالکل مانتا ہوں۔ اب ادھیڑ عمر آدمی کے لہجے میں صرف حیرت ہی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم خدا کو نہیں مانتے۔ بھکاری کا لہجہ مزید کرخت ہو گیا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے بھکاری کو ڈانٹ دیا۔ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو خدا کی ضمانت پر 1 روپیہ دو، آخرت میں تمہیں 70 مل جائیں گے، بھکاری نے سوال کیا۔ یہ بھیک مانگنے کا کون سا طریقہ ہے؟
ادھیڑ عمر شخص چڑ گیا۔ جدید نفسیات کی روح سے یہ بھیک مانگنے کا بہترین طریقہ ہے، بھکاری نے جواب دیا۔ تم پڑھے لکھے ہو؟ وہ شخص بھکاری کے الفاظ سے مرعوب ہو گیا۔ اور کیا تمہیں جاہل نظر آ رہا ہوں؟ بھکاری اکڑ گیا۔ اگر جاہل ہوتا تو آج لوگوں کو بھیک دیتا پھرتا، نہ کہ وصول کرتا۔ ادھیڑ عمر کا شخص اس چوٹ پر تلملا گیا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے جیب سے روپیہ نکالا اور بھکاری کی طرف بڑھا دیا۔ بھکاری روپیہ لینے کی بجائے دوسری طرف مڑ کر چلنے لگا، جیسے اس نے کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ وہ شخص حیرت سے بت بنا روپیہ ہاتھ میں لیے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے روپیہ جیب میں ڈالا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ یقیناً بھکاری کو پاگل سمجھ رہا تھا، کیونکہ اب بھکاری نے ایک اور نوجوان کو گھیر لیا تھا۔ اچانک بھکاری کی نظر پاس سے گزرنے والی ایک سبز رنگ کی کار پر پڑی، اور وہ یکدم مڑا اور دوسرے لمحے وہ ایک گلی میں مڑ گیا۔ گلی تاریک تھی۔ گلی میں مڑتے ہی وہ بھاگنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ بھکاری اندھیری گلی میں کھڑے ہوئے ایک موٹر سائیکل کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکے ہوئے بیگ میں سے اس نے پھرتی سے اوور کوٹ نکال کر پہنا، اور پھر ہیٹ نکال کر سر پر پہن لیا۔ اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے اور موٹر سائیکل کو کک لگا کر سٹارٹ کیا، اور دوسرے لمحے موٹر سائیکل طوفانی رفتار سے بھاگتی ہوئی گلی سے نکلی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ اب موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مجہول صورت بھکاری ہوگا۔ یہ سڑک شہر سے باہر جانے والی تھی اور 20 میل تک سیدھی چلی گئی تھی۔ موٹر سائیکل طوفانی رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد موٹر سائیکل سوار کو وہ سبز رنگ کی کار دور جاتی ہوئی نظر آ گئی۔ اب اس نے رفتار آہستہ کر دی اور کار کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کار اب شہر سے نکل کر مسافات سے گزر رہی تھی۔ کار کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی۔ تھوڑی دور جا کر ایک بائی روڈ پر مڑ گئی۔ یہ سڑک ایک چھوٹے سے قصبے میں جاتی تھی۔ سڑک سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر وہ قصبہ تھا۔ موٹر سائیکل سوار نے سڑک کے موڑ پر ایک درخت کے نیچے پہنچ کر موٹر سائیکل روک دی۔ اس نے اوور کوٹ اور ہیٹ اتار دیا، تھیلے میں ڈالا اور پھر قصبے کی طرف چل پڑا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک ایک کتا بھونکتا ہوا اس کی طرف لپکا، اور پھر تو جیسے کتوں کا ہجوم الٹ پڑا۔ قسم قسم کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے رکتے ہی کتے بھی اس کے قریب آ کر رک گئے، اور پھر انہوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور بھکاری کی آنکھوں میں الجھنیں تیر رہی تھیں۔ ارے کم بختو، میں نے کوئی تم سے خیرات مانگی ہے جو تم یوں شور مچا مچا کر اپنی فیاضی کا روب مجھ پر جھاڑ رہے ہو؟ بھکاری نے ہاتھ نچا نچا کر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں 2-4 کسان وہاں سے گزرے تو انہوں نے کتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ڈنڈے سے مار کر بھکاری کو کتوں سے نجات دلائی۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ ایک کسان نے پوچھا۔ اپنی خالہ کے گھر، بھکاری نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سی ہے تمہاری خالہ؟ کسان نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل تمہاری ہم شکل ہے، بھکاری نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اور دوسرے کسانوں نے زوردار کہکا مارا اور پوچھنے والا جھینپ گیا۔ پاگل ہے بیچارہ، جھیم مٹانے کی خاطر کسان نے کہا، اور وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ خس کم جہاں پاک۔ کتوں سے نجات ملی تو انہوں نے انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ بھکاری بڑبڑا رہا تھا، پھر وہ کچی سڑک پر کار کے ٹائروں کے نشان دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد اس نے کچے سے مکان کے ساتھ وہ کار کھڑی دیکھی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، گلی سنسان تھی۔ بھکاری نے مکان کے ارد گرد کی پوزیشن کا اندازہ لگایا، مگر اس مکان کے ارد گرد تینوں طرف دوسرے مکان ملے ہوئے تھے۔ اب صرف سامنے کی دیوار اور دروازہ تھا جس کے ذریعے اگر وہ اندر جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ بھکاری نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے ایک آنکھ دروازے کی جھری کے ساتھ لگا دی۔ سامنے ایک کچا سا صحن تھا، اور صحن کے آگے برآمدہ، اور برآمدے کے پار اسے کسی کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ اس نے دیوار کی بلندی کا اندازہ لگایا، اور پھر ایک لمحے کے لیے رک کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر بندروں کی طرح دروازے پر چڑھتا ہوا دیوار پر پہنچ گیا۔ اس وقت بھکاری انتہائی پرتھیلا نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے جسم میں پارا بھرا ہوا ہو۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور وہ بھکاری اندر کود گیا۔ چند لمحے ایک جگہ وہ دم سادے کھڑا رہا، لیکن جب اس دھماکے کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ دبے قدموں صحن پار کر کے برآمدے سے گزر کر دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ لیکن دوسری طرف خاموشی پا کر اس نے دروازے کو دبایا تو دروازے کے دونوں پارٹ بغیر کوئی آواز پیدا کیے کھلتے چلے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہر قسم کے سامان سے بے نیاز تھا۔
بھکاری اندر داخل ہو گیا۔ اس نے بغور چاروں طرف دیکھا، سامنے ہی ایک اور دروازہ تھا، وہ بھی صرف دبانے سے ہی کھل گیا۔ اور پھر جب بھکاری کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کمرے میں ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں، ارد گرد گندے کپڑے اور میلی رضائیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ کمرہ ہر لحاظ سے بھکاریوں کا مسکن نظر آ رہا تھا، اور پھر اس کمرے میں اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھتا رہا کہ اب کہاں جائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ کسی غلط مکان میں آ گیا ہے؟ آخر وہ کار والے کہاں غائب ہو گئے؟ اچانک اسے ایک ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا اور وہ پھرتی سے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ پھر سامنے والی دیوار کا کچھ حصہ ایک طرف ہٹتا چلا گیا، اب وہاں خلا تھا۔ دوسرے لمحے ایک دیو ہیکل، لمبا تڑنگا اور انتہائی قابل رشک صحت کا مالک نوجوان باہر آیا۔ چارپائی جس کے نیچے بھکاری چھپا ہوا تھا اس خلا کے عین سامنے تھی۔ وہ کبھی ہیکل نوجوان جیسے ہی باہر نکلا، اچانک اس کی نظر سامنے پڑی ہوئی چارپائی کے نیچے پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ کون ہو تم؟ باہر نکل آؤ۔ اس کی آواز اس کے جسم کے برعکس باریک اور منحنی سی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چوہا چین چین کر رہا ہو۔ بھکاری نے دیکھ لیے جانے پر ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر چارپائی سے باہر نکلنے لگا، مگر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے بازو سے اس کا کپڑا پھنس گیا۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے زور لگایا تو چارپائی بھی ساتھ گھسٹتی چلی آئی۔ وہ منحنی آواز والا کبھی ہیکل نوجوان اس مضحکہ خیز پوزیشن پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بھکاری نکلنے کے لیے جتنا زور لگاتا، چارپائی اتنی ہی گھسٹ کر آگے آ جاتی۔ اپنی بے کسی پر بھکاری کا چہرہ رونے کے قریب ہو گیا۔ اب چارپائی کمرے کے درمیان پہنچ چکی تھی اور ظاہر ہے کہ چارپائی کے ساتھ بھکاری بھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کچھ کرتا، بھکاری نے ہاتھ بڑھا کر اچانک نوجوان کی ایک ٹانگ کھینچ لی اور وہ دھڑم سے فرش پر آ گرا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا۔ اب بھکاری اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا، چارپائی پیچھے الٹ گئی تھی اور پھر بھکاری نے پھرتی سے ریوالور اٹھا دیا۔ اب خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، بھکاری نے سرد لہجے میں نوجوان کو حکم دیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھکاری نے چارپائی میں کپڑا اچانک پھنس جانے سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ نوجوان اب بے بسی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے لمحے ریوالور بھکاری کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔